مرتبہ غزوہ بدر دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. جڑے فرشتے سن اور ٹر گئے آسمانہ تے. جدو فرشتے گئے نا آسمانہ تے اتنے دروازے بند. جبریل امین نال ساری فوج سی فرشتے والی عرض کی تھی میرے مولا خیر تے ہے بھیجا بھی خود سی دروازے بند کر چھڈے نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل میرے مصطفیٰ تو اجازت لے کے آئے ہیں, فتح تے ہو گئی ہے, فتح ہو گئی ہے. مصطفیٰ تو پوچھ کے آیا کہ یا رسول اللہ ہن سانو اجازت ہے اسی جائیے. فرمایا اگر چھٹی نہیں لے کے آیا جا مصطفیٰ کو چھٹی لے کے آ. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول. جمعۃ المبارک کی نشست میں انشاءاللہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم, حضور علیہ السلام کی توقیر. ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت میں نبی پاک علیہ السلام کی شان پوشیدہ ہے. حضور علیہ السلام کی شان قرآن مجید کی ہر آیہ مبارکہ میں ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو عشق کی نظر چاہیے, محبت کی نظر چاہیے, دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے. تو ہر آیت میں نبی پاک علیہ السلام کی شان نظر آ جائے گی. وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ زبراں زیراں شان تری وچ آیاں آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصہ رمزہ پائیاں. یہ خاصہ سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس عشق کی نظر ہوتی ہے, جو محبت رسول کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ ان کی عادتیں بتاتی ہے کہ یہ بندہ عاشق رسول ہے. رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کو بیان فرمایا کہ لوگوں تم نے میرے نبی کے آداب کیسے کرنے ہیں, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے. ویسے دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بادشاہ کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہیں. وزیر کہتے ہیں کہ تم نے جب بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جانا ہے تو ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے, بے ادبی نہیں کرنی, فلاں نہیں کرنی, فلاں نہیں کرنی. لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے مصطفیٰ کے بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے کہ لوگوں جب تم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ گے تو تم نے آنا کیسے ہے. آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے اور کتنی مقدس بارگاہ ہے. تو بلا تمہید اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی تھی. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ابھی نبی علیہ السلام نے قربانی کی نہیں تھی, ایک صحابی نے قربانی پہلے کر لی. یا ایک روایت یہ ہے کہ ایک صحابی نے رمضان کا ایک روزہ پہلے رکھنا شروع کر دیا. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا لیکن ایک صحابی نے پہلے روزہ رکھ لیا. ان میں دو روایتیں ہیں اس آیت کے شان نزول میں. ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے رمضان سے پہلے ہی ایک روزہ رکھ لیا جلدی میں, یا ایک صحابی وہ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کرنا شروع کر دی, پہلے قربانی کر لی. جب یہ معاملہ آیا نا پیش تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. فرمایا کہ اے ایمان والو میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھو. اب یہ کیسی بات ہے, حالانکہ صحابی نے قربانی کی تھی اللہ کے نام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اور تکبیر بھی پڑھی تھی. اور جس صحابی نے روزہ پہلے رکھا تھا اللہ کی رضا کے لیے نیت بھی کی تھی, روزہ بھی رکھا تھا,
لیکن چونکہ ابھی مصطفیٰ کریم نے ابتدا نہیں فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ قبول ہے جو مصطفیٰ کی پیروی میں کی جائے، حضور علیہ السلام کی محبت میں کی جائے، نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کی جائے، اللہ کو وہ عبادت قبول ہے۔ آپ ڈائریکٹ کیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے؟ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، بھائی اللہ کافی ہے، لیکن بیچ میں واسطہ مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے، وسیلہ جی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میرے نبی سے پہلے کام کرنے کی جرت نہ کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایسا کرو کہ تم جو بھی کام کرو چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو میرے مصطفیٰ کی پیروی میں کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعظیم بتائی ہے کہ تم نے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ ایک صحابی تھے تو ان کی آواز نہ تھوڑی بلند تھی، حضرت ثابت بن قیس کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی بات کرنی ہے نا تو آواز تمہاری دھیمی ہونی چاہیے، آواز میں طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جاہل، وہ سوال ایسے کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب کے بھی امام صاحب ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ایک بعض اوقات ہمارے پاس آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، وہ جب آپ کے بیٹھتے ہیں نا تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھاتے ہیں، تو پھر بولتے ہیں کہ مولوی صاحب ادھر ایک گل کا جواب تو دسو، لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ہمیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو سوال پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ ایک امام ہے، ایک عالم دین ہے، ایک مفتی ہے، ایک شیخ ہے، ہر کسی کا اپنا مقام ہے۔ تو چند لوگ تھے جو اونچی آواز کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تھوڑی سی بات کرتے تھے، بے ادبی نہیں تھی، لیکن چونکہ آواز بلند تھی یا کچھ ویسی معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو، آواز نہ اونچی کرو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اچھا بھی ویسے ایک لطیف نکتہ ہے، ویسے اگر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آواز ہمیشہ اپنے دوست کے سامنے اونچی کی جاتی ہے، یار ہو، بیلی ہو، سجن ہو، ہمارے پلے کا آدمی ہو، آواز کے سامنے اونچی کرے نا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز نہیں اونچی کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں، اگر ہم جیسے ہوتے پھر آواز اونچی کرنے کی اجازت سی۔ تو فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کے آداب سکھا رہا ہے کہ تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے تو آداب کیسے کرنے ہیں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوست تھے، جب وہ مدینہ شریف گئے نا، یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے، انہوں نے جا کے مدینہ شریف جا کے گو نواز گو کے نعرے لگائے، چور چور کے نعرے لگائے مدینہ شریف میں جا کے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس مدینہ طیبہ میں فرشتے آتے ہیں اور بے شمار فرشتے آتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہاں پہ کوئی آواز آ رہی ہو فرشتے کی، کسی شور کی آواز ہو، کسی اونچی آواز کی شور کی آواز ہو؟ نہیں، کبھی نہیں سنا۔ جن لوگوں نے بھی حج عمرہ کیا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے روضے پہ کوئی شور نہیں ہے۔ ادب، یہ آیا مبارکہ وہاں بھی لکھی ہے کہ میرے نبی کے روضے پر اونچی آواز نہ کرو، لیکن ہمارے جو کچھ پاکستانی تھے دوست، وہاں پہ جا کے انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے، گو نواز گو کے نعرے لگائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے کو کچھ نہ کچھ حیا کرنے چاہیے کہ خدا کے بندو تم کس مقام پہ آئے ہوئے ہو، مصطفیٰ کے روضے پہ، اور تم یہاں پہ آ کے چور چور کے نعرے لگا رہے ہو۔ یہ غیر مناسب سی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ جناب اپنے لیڈر کی محبت میں، اپنے شیخ کی محبت میں آپ حضور کی بارگاہ کے آداب ہی بھول جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ لوگوں میرے نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو۔ حضرت ثابت بن قیس کی آواز اونچی تھی، گھر میں جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ آج کے بعد میں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی نہیں آؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے عرض کی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری آواز اونچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز کرنے سے منع فرمایا ہے، تو آج کے بعد میں حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ یہ اصل میں صحابہ کرام کی تعظیم تھی، صحابہ کرام کی محبت تھی۔ میں جب بھی کوئی روایت پڑھتا ہوں، جب بھی کوئی حدیث پاک پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار جیسی تعظیم صحابہ نے کی ہے ویسی ہم لوگ کر سکتے ہیں کیا؟ جیسی صحابہ نے تعظیم کی ہے ویسی ہم لوگ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تھے گاؤں دیہات سے آئے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے نیچے کھڑے ہو گئے نا، تھوڑے کے فاصلے کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو بلانا شروع کر دیا اونچی آواز سے
یا محمد یا محمد یا محمد، تو آپ کو پتہ یہ بے ادبی ہے۔ آپ جناب اتنی دور کھڑے ہو کے کسی حضرت صاحب کو بلا رہے ہیں تو بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پیر ہیں، شیخ ہے، مرشد کامل ہے، اگر وہ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں اور مرید نیچے دروازے میں کھڑا ہو کے نعرے لگا رہا ہو، نام لے رہا ہو کہ حضرت صاحب ذرا تھلے ہو، حضرت صاحب ذرا تھلے ہو، بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ تھے جو گاؤں دیہات سے آئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے قریب آ کے نا انہوں نے اونچی اونچی آواز لگانا شروع کر دی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی بری لگی، اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی لگائی ہے، فرمایا حبیب بے شک کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کو دروازے کی سائڈ سے آ کے اونچی آوازیں لگاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ لا یعقلون، ان کے بس عقل ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو بلانا کیسے ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ حبیب وہ آپ کو اونچی آواز نہ لگاتے بلکہ کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کرتے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ گھر سے نکل کے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے جو بارگاہ کے آداب ہیں وہ باقاعدہ طور پر انسانوں کو سکھائے ہیں کہ تم نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے اور تم نے رسول پاک علیہ السلام کو بلانے کا طریقہ کیا تم نے اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے ایک خوشخبری کا موقع عطا فرمایا کہ کوئی اگر بندہ اپنی بخشش کروانا چاہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، آرام سے دھیمے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بات! یہ ہے اصل میں نبی علیہ السلام کی تعظیم، حضور علیہ السلام کی توقیر، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمائی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ قرآن مجید کے ہر لفظ میں اور ہر آیت میں مصطفیٰ کریم کی شان ہے، رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے، حضور کی شان کو سمجھنے کے لیے بندے کے پاس عشق ہونا چاہیے۔ بے فیض انسان کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے، بے فیضہ انسان ہمیشہ محفل میں کورا جاتا ہے اور کورا ہی واپس آتا ہے۔ کئی ایسے عاشق لوگ ہیں کہ جنہوں نے محفلیں سنی اور رات کو جا کے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ عاشق تھے نا، یہ جو غازی ملک ممتاز حسین قادری تھے، انہوں نے کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی اس کے مصطفیٰ میں، اور حضور کی محبت ایسے غالب ہو گئی کہ جناب وہ گورنر کے پرخچے اٹھا کے رکھ دیے۔ تو جس انسان کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، اس کو پھر ہر آیت میں مصطفیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ ایک حضرت صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا جی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر آیت مبارکہ میں، ہر قرآن مجید کی آیت میں نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ میں نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا جی ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ مجھے شان دکھا دے۔ میں نے کہا جی پڑھیں آپ آیت کریمہ۔ اس نے کہا جی کل من علیہا فان، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین بھی پھٹ جائے گی، آسمان بھی پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح، جب کبا نہیں ہوتی کبا، جیسے یہ کپا اٹھتی ہے نا ہوا میں، یہ پہاڑ ایسے اٹھتے پھرے ہوں گے قیامت کے قریب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، پہاڑ بھی، زمین بھی، آسمان بھی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ قاری صاحب اندے وچ حضور دی شان کتنے ہوئے، مینوں تو کوئی نظر نہیں آئی۔ کیسی بات ہے، معترض پتہ نہیں کتوں کتوں گلاں کاٹ کے لے آنا نام مراد۔ جس بند اصل میں یہ سارا بغض ہے جی، بغض ہے۔ اب جو بندہ 2.5 کروڑ روپے کی مسجد بنا کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اصل میں بغض ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو بندہ 6 کروڑ کی مسجد بنا کے یہ بات کر رہا ہے کہ حضور حاضر و ناظر کوئی نہیں ہے، یہ اصل میں بغض ہے۔ اور جو بندہ 8 کروڑ روپے کی مسجد بنا کے اور 1000 کا مجمع اکٹھا کر کے یہ بات کر رہا ہے کہ جو حضور دا نام کوئی نہیں چمنا چاہیے، یہ اصل میں بغض ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بغض کا اظہار ہوتا ہے، لوگ بغض کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کی نافرمانی کر کے، کسی کی چیز کی نافرمانی کر کے۔ ابھی دیکھا نا آپ نے یہ میلاد شریف کا جو جلوس نکلے ہیں، لوگوں نے چنگے ٹھوک کے فتوے لائے نے، حالانکہ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے۔ میاں شواز شریف صاحب، ان کے پر کوئی کیس تھا، وہ کیس ختم ہو گیا، جب یہ باہر نکلے نا کیس سے فارغ ہو کے، انہوں نے مٹھائیوں کے ڈبے تقسیم کیے ہیں اور چنگی خوشیاں منائی ہیں
کہ ساڑھے کل کیس ختم ہو گیا, اتھے کسے فتویٰ کوئی نہیں لایا, میاں صاحب دے مصطفیٰ دے جلوس تے فتوے نے کہ جناب جلوس حرام ہے, بدعت ہے. میں کہ نام مرادہ شہباز شریفی مٹھائی ونڈی ہے, اتھے بھی فتویٰ لا مر جانے. اس نے کہا جی یہ کہاں ہے حضور علیہ السلام کی شان اس آیت میں, کل من علیہ فان, کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اتھے میرے حضور دی شان دے کوئی نظر نہیں آ رہی. میں کہ گل سنے بھائیا, اللہ تعالیٰ دی شان کی ہے. امام بخاری دے استاد نے ابو العالیہ امام بخاری فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دا درود کی ہے نا. امام بخاری اللہ بھی درود پڑھتا ہے تو مسلمان بھی درود پڑھتے ہیں. امام بخاری فرماندے نے کہ اللہ دا درود کی ہے. امام بخاری دا استاد کہندے نے کہ اللہ دا درود اے وے کہ الثناء عند الملائکہ, کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں دے کوڑ بہ کے مصطفیٰ دی شان بیان کرتا ہے. اے اللہ دا درود ہے, سمجھ رہے ہو نا. میں کہ مولوی صاحب گل سنو, جس ٹائم کائنات فنا ہو جائے گی مولوی صاحب بھی ڈر جان گے, زمین ہی پھٹ جانی, آسمان ہی ڈگ جانا, پہاڑ بھی ختم, تو کسی نے بچنا بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں بچنا. انہوں نے کہا جی ہاں بچنا ہے جی. میں کہ کون بچنا ہے؟ کہنے جی اللہ دی ذات. میں کہ اللہ دا کم کی ہے مصطفیٰ دی شان بیان کرنا. میں کہ نہ مرادہ جس ٹائم کوئی کائنات کوئی ذرہ بھی نہیں ہونا, فرشتے بھی مر جانے, آسمان بھی ڈھک جانا, لوگ بھی مر جانے, اللہ دی ذات باقی رہنی, کہ اللہ دی ذات ہمیشہ مصطفیٰ دی شان بیان کر دی. تو سمجھ رہے ہو نا. ہاں, جب نہ تھا کب نہ تھا, جب زمان نہ تھا جب مکان نہ تھا, جب جنت نہ تھی لوح و قلم نہ تھے, ارض و سما نہ تھا, ایک خدا تھا اور دوسرا مصطفیٰ تھا. تو جو بندہ عاشق ہے نا, عاشق, اس کو حضور کی شان, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مولوی صاحب تھے تو قبر کے عذاب کو بیان کر رہے تھے نا, قبر کے عذاب کو, کہ قبر میں جائیں گے تو کیڑے ہوں گے, قبر میں سانپ ہوں گے, قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا. ویسے یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر تھانوں پتہ چل جائے نا قبر دا عذاب کی وے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی مردے دفنانا چھاڑ دو گے. تھانوں اگر لگے نا پتہ کہ قبر دا عذاب کی وے, تسی مردے دفنانا ہی چھاڑ دو گے کہ بھئی انہوں باہر ہی رہن دیو, اندر تک موقع ہی بڑا. سمجھ رہے ہو نا, اے قبر دا عذاب ہے. وہ حضرت صاحب لگے سی جناب قبر یہ ہے, قبر وہ ہے, قبر دا عذاب ہے. ایک عاشق مزاج بابا سی تے وہ کھلو گیا محفل دے وچ کھلو گیا. انہیں کہ مولوی صاحب ایک گل دسو مینوں, اور قبر وچ رسول اللہ نے آنا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں جی آنا ہے. بابا جی نے کہا پھر خیر ہے, پھر تو رہن دے, اسی پھر نبڑ لیں گے. جب حضور علیہ السلام آن کے اسی پھر نبڑ لیں گے. اچھا اس کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقام کے اوپر اپنے مصطفیٰ کی تعظیم بتائی ہے کہ میرے حبیب کی تعظیم کیسے کرنی ہے. جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ آواز اونچی نہیں کرنی, جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ آرام کے ساتھ بات کرنی ہے. اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں مروی ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا, لا ترفعوا اصواتکم, تو حضرت عمر بن خطاب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ بات کرتے تھے. ایسے بارگاہ میں جاتے, جا کے جھک جاتے اور حضور علیہ السلام سے آرام سے بات کرتے. یہ ہے صحابہ کرام کی تعظیم, صحابہ کرام کی توقیر. تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا جو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کیسے کرنی ہے. ایک حدیث پاک ہے حضرت ابی وائل سے مروی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطال حتی ہممت بامر سوء قال قلت وما ہممت به قال. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک باری میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی, نفل دی نماز تھی, اور بخاری دی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نا انج نماز لمبی کر دیتی, پوری رات ہی گزر گئی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سوچا سی کہ یار چلو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ نفل دی نماز ہے مک جانی, لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ نماز بڑی لمبی کر دیتی نبی علیہ السلام نے. تو پھر جو ہے نا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک برا ارادہ سوچیا. کسی صحابی نے ہاتھ سنا رہے سی عبداللہ بن مسعود, تو اس صحابی نے پوچھا کہ تسی کی برا ارادہ سوچیا. اس صحابی کہتے ہیں کہ میں برا اے سوچیا کہ میرا دل کر رہا سی کہ میں یار بہ جاواں, میں تھک بڑا گیا ہاں, لیکن چونکہ میں نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھا کوئی نہیں ہے, میں کھلوتا رہا اس واسطے کہ رسول پاک علیہ السلام ہی کھلوتے رہے. نفل دی نماز سی, عبداللہ بن مسعود بیٹھے نہیں بلکہ حضور دی وجہ تو کھلوتے رہے, اور نماز دا ٹائم سی. تسی اندازہ کرو کہ نماز دے اندر مصطفیٰ دی تعظیم ہو رہی ہے. عبداللہ بن مسعود, حضرت ابی وائل کہندے نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور نے نماز پڑھی, حضور کھلوتے رہے, اے صحابی تھک گئے, اور اے کہندے نے کہ میں دل وچ سوچا کہ یار میں بہ جاواں, میں تھک گیا ہاں. نفل دی نماز بندہ بہ کے پڑھ سکتا, لیکن صحابی کہندے کہ میں سوچا کہ یار نہیں, نماز اگرچہ نماز ہے لیکن حضور تے کھلوتے نے نا, میں بہ نہیں سکتا. حضرت صاحب نماز ہے, صحابی رسول نماز دے اندر مصطفیٰ دی تعظیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیسی بات ہے سبحان اللہ. ہو جی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہ واہ سبحان اللہ
صحابی رسول نماز دے وچ کھلو کے مصطفیٰ کریم دی تعظیم کیتی ہے. اور ایک حدیث پاک کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے سی, رسول پاک علیہ السلام نے انج تے ہاتھ کیتا, انج ہاتھ کیتا, اس کے بعد ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. نماز تو بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کی وجہ سی کہ تسی انج ہاتھ بدا کے پھر پیچھے ہاتھ کھچ لیا؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اصل اتنا میں مصلی تے کھلو کے جنت نو ویکھ رہا سی, میں جنت نو ویکھ رہا سی مصلی تے کھلو کے. ہاں 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 نہیں عرش فرش میں آقا تیری عظمتوں کے چرچے, تے خاک بھی الہاد میں تیرا نام چل رہا ہے, جتھے جاؤ حضور دی شان شان جی. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور دا چرچا مکمل ہی رہنا, حضور دا چرچا آخرت تک رہنا. تو نبی علیہ السلام انج ہاتھ کیتا پھر ہٹا لیا پیچھے. صحابہ کرام عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کی معاملہ پیش آیا سی کہ تسی ہاتھ بدا کے پھر پیچھے کھچ لیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں ہاتھ پہنچایا سی جنت وچ, تے جنت دے وچ انگور دا گچھا سی, تے میں سوچ رہا سی کہ میں تھوڑے واسطے توڑ لواں. اچھا سارا مکالمہ نماز وچ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ حضور نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تے سارے جنہیں نماز وچ ہو رہی ہیں. فرمایا کہ صحابہ میرا دل کر رہا سی کہ میں تھوڑے واسطے توڑ لواں. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں توڑ لینا نا تسی قیامت تک کھاندے رہندے, انہیں کدے ختم نہیں ہونا سی. اے نماز دی گل ہے, نماز دی, سمجھ رہے ہو نا؟ اتھوں میں ایک خاص گل عرض کر رہا. رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے سی نا, امت دے بارے سوچ رہے سی کہ صحابہ اگر میں تھوڑے واسطے توڑ لیندا تسی ساری زندگی کھاندے رہندے, کدے ختم ہی نہ ہوندا. اچھا نبی علیہ السلام اپنی نماز دے اندر کھلو کے امت دے بارے سوچ دے نے, امت دے بارے نبی علیہ السلام اپنی نماز میں سوچ دے نے کہ حضور والا نبی علیہ السلام دی نماز کوئی نہیں ٹوٹتی. اگر امتی دے خیال دے وچ مصطفیٰ دی تعظیم آ جاوے, امتی دی کیویں نماز ٹوٹ جانی ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اے میں عرض پھر کر رہا, لگتا تو سمجھ کوئی نہیں آئی. نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, امت دے بارے سوچ رہے ہیں, کہ حضور علیہ السلام دی نماز کوئی نہیں ٹوٹی. اگر امتی اپنی نماز دے اندر مصطفیٰ دے خیال نو لے کے آوے, امتی دی نماز کیویں ٹوٹ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اقبال نے کیا سی, شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اقبال نے کیا سی کہ یا رسول اللہ اسی تے نماز اس واسطے پڑھ دیاں تاکہ تہاڈی سانو زیارت حاصل ہو جاوے. کوئی تصور ہی نہ رہا تیری تصویر کے بعد, ذہن خالی رہا کاسا ہے سال کی طرح. تو اے جڑی نماز ہے نا, نماز اے کس واسطے پڑھتے سن صحابہ کرام؟ اور ایک مرتبہ غزوہ بدر دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, جڑے فرشتے سن اور ٹر گئے آسمانہ تے. جدو فرشتے گئے نا آسمانہ تے, اتنے دروازے بند, جبریل امین نال ساری فوج سی فرشتے والی. عرض کی تھی میرے مولا خیر تے ہے, بھیجا بھی خود سی, دروازے بند کر چھڈے نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل میرے مصطفیٰ تو اجازت لے کے آئے ہیں, فتح تے ہو گئی ہے, فتح ہو گئی ہے. مصطفیٰ تو پوچھ کے آیا کہ یا رسول اللہ ہن سانو اجازت ہے اسی جائیے؟ فرمایا اگر چھٹی نہیں لے کے آیا جا مصطفیٰ کو چھٹی لے کے آ. اچھا نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے سی, تے رسول پاک علیہ السلام نماز وچ مسکرا رہے سی. نماز ہو گئی, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ خیر سی تسی نماز وچ مسکرا رہے سی؟ اچھا ہن امام مصلی تے کھلو گے جڑا کچھ مرضی کرتا رہے, مقتدی نوں تو کوئی پتہ چلدا نا, اور مقتدی دا پیچھے ہوندا, امام پاویں چپ کر کے کھلوتا قرات کر رہا, کی پتہ چلدا نماز دے اندر. لیکن صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نماز دے وچ مسکرا رہے سی, ایندا کی مطلب ہے؟ کہ مصطفیٰ کریم نماز پڑھاندے سی تے صحابہ مڑ مڑ کے حضور دے چہرے نوں ویکھدے سی. اے صحابہ کرام نے نماز سی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اصل جو اس واسطے مسکرا رہا سی کہ جبریل امین مڑ کے آیا سی کہ یا رسول اللہ اجازت ہے واپسی جان دی, اللہ تعالیٰ نے بھیجا سانو کہ جا چھٹی لے گیا, اجازت ہے؟ پھر رسول پاک علیہ السلام مسکرائے سی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل اجازت ہے تو اسے چلے جاؤ. سبحان اللہ جی. تو نبی پاک علیہ السلام کی جڑی تعظیم ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے دسی ہے کہ حضور دی تعظیم کیویں کرنی ہے. اور تسی بخاری دی حدیث پاک پڑھی ہونی ہے, سنی بھی ہونی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے سی, رسول پاک علیہ السلام سن گئے سن کس دن صلح کرانے واسطے. نبی علیہ السلام لیٹ ہو گئے, صحابہ نے جناب صدیق پاک نے کہا کہ حضور تسی نماز پڑھا دیو. صدیق پاک کھلو کے مصلی تے, رسول پاک علیہ السلام آئے تھوڑا لیٹ, نماز کھڑی ہوئی سی. صحابہ کرام جو ویکھے نا نبی علیہ السلام آ گئے, صحابہ کرام نے نماز دے اندر ہی انج تاڑیاں مارنا شروع کر دیتیاں کہ صدیق تو پیچھے ہٹ جا, رسول پاک علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے نے. اللہ 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 اللہ. جدو نبی پاک علیہ السلام پہنچے نا جناب صدیق پاک دے کوڑ, جناب صدیق پاک پیچھے ہٹن لگے سی. نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا, فرمایا ابو بکر کھلوتے رہو نماز پڑھاؤ تسی. جناب صدیق پاک نے دعا کے واسطے ہاتھ چکے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اپنے حبیب دے ذریعے سانو شان عطا فرمایا نے کہ مینوں حضور فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھا. آپ نے انج ہاتھ چک کے دعا کی تھی,
آپ پھر مسلح تو پیچھے ہٹ آئے. حضور فرماندے بھی رہے کہ ابو بکر صدیق تو کھلوتا رہے, نماز پڑھا لے, لیکن جناب صدیق پاک پیچھے ہٹ آئے. نبی علیہ السلام مسلح تشریف فرما ہو گئے اور ادو بھی نماز ہی ہو رہی سی. سبحان اللہ, کیسی بات ہے, ادو بھی نماز ہی ہو رہی سی. ساڑھے تے کسی نے نمازی نو کھنگ آ جاوے نا, امام صاحب بیچارے دا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ یار تیرے کھنگ دی وجہ تو نا اے میں قرات دے وچ بھول گیا سی. ساڑھے کو بڑے سخت مسائل نے, لیکن سارے نماز مسائل نے جی. اور نبی علیہ السلام گئے جا کے نماز پڑھائی رسول پاک علیہ السلام نے, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تینوں کیا سی کہ کھلوتا رہا نماز پڑھا, پھر پیچھے کیوں ہٹ کے آیا؟ اور جناب صدیق اکبر دا جواب سنو جی, سبحان اللہ, مومن دی روح خوش ہو جاوے. جناب صدیق پاک نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بچے دی کی جرات ہے؟ آپ دے والد دا نام سے ابو قحافہ. آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی تے کہہ دیتا سی, فرما دیتا سی کہ ابو بکر نماز پڑھا, لیکن یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بیٹے دی کی جرات سی کہ رسول اللہ نو نماز پڑھاندا؟ یا رسول اللہ تسی آ گئے ہو تو تسی نماز پڑھاؤ. سبحان اللہ, شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. سبحان اللہ, اے گل ہے جی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام نے یقین جڑو جڑی صحابہ کرام نے تعظیم کی ہے نا, وہ ساڑھے تے وسو ہی بار ہے جناب علی, وسو ہی بار ہے. اے میرے کو ایک حدیث پاک میں تمہیں پڑھ کے سنا بھی دواں تاکہ بعض لوگوں کو خارش نہ ہوئے نا کہ مولوی صاحب جی عربی نہیں پڑھتے تو پتہ نہیں کتوں گلاں بیان کر دینے. میں عرض کر رہا جی, شفا شریف دی حدیث پاک ہے, حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ تے موقع تے جب عثمان غنی گئے نا مکے وال, جا کے دسیا کہ دیکھو بھی اسی عمرہ کرنے واسطے آئے ہاں, ساڑا لڑائی دا کوئی موٹ نہیں ہے. اے ساڑے نبی پاک علیہ السلام نے 1400 صحابہ نو لے کے آئے نے, اسی عمرے واسطے آئے ہاں تے اے مکے والے تسی ڈرنا نہیں ہے, اسی لڑائی واسطے کوئی نہیں آئے. تے وہ جڑے مکے والے سن نا انہوں نے گل کی کہ عثمان غنی تو بڑا مالدار بندہ ہے, بڑا سخی بندہ ہے, تو مکے وچ زندگی گزاری ہے, تیرے بڑے احسان نے ساڑے تے, انج کرنے ہے کہ جناب تو خود عمرہ کر لے, اسی تیرے نبی نو کوئی عمرہ نہیں کرن دینا. سمجھ رہے ہو نا. اچھا حدیث پاک کے لفظ نے لما اذنت قریش لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ فی الطواف بالبیت حین وجهه الیہم فی القضیۃ ابا وقال ما كنت لا افعل حتى يطوف به رسول اللہ. عثمان غنی نے فرمایا کہ مکے والے ہو اور تسی میرے تو کہہ رہے ہو کہ طواف کر لے, لیکن عثمان غنی کہندے نے, آپ فرماندے نے کہ خدا دے بندے ہو طواف میں انی چیر تک نہیں کرنا جدوں تک مصطفیٰ طواف نہیں کرن گے. اسی طواف کرنا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ, ساڑی عبادت مصطفیٰ دی بارگاہ ہے. اور حضرت مولا کے او صحابہ دے مقام تے غزوہ خیبر تو واپسی دے صحابہ دے مقام تے نبی علیہ السلام نماز پڑھ لی تے حضرت علی دی گود وچ نبی علیہ السلام سر رکھ کے سو گئے. میں ہن ہی دیکھ رہا سی تھوڑی دیر پہلے بھی, ایک کوئی پروفیسر ہے, انہوں کسی نے سوال کیا ہے کہ جناب غزوہ خیبر دے موقع تے جو حضرت علی دی نماز چھٹی سی تے کیا نبی علیہ السلام دی نماز کوئی نہیں چھٹی سی؟ اور پھر پروفیسر ہسن لگ پیا ہے. انہیں پھر پتہ کی جواب دیتا ہے, انہیں جواب یہ دیتا ہے, انہیں کہا جی نبی علیہ السلام دی نماز ہی چھٹ گئی سی معاذ اللہ. حالانکہ روایت مروی ہے کہ نبی علیہ السلام عصر دی نماز پڑھی, مولا علی دی نماز رہ گئی سی اور کسی وجہ تو رہ گئی سی. تسی اندازہ کرو جدو حضرت علی بیٹھے سن, نبی علیہ السلام گود سر مبارک رکھ کے سو گئے, حضرت علی کہندے نے کہ میں سورج نو ویکھدا رہا کہ یار نماز دا ٹائم گیا تے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے نے, حتیٰ کہ نماز دی محبت دے اندر حضرت مولا کائنات رو پے کہ میری نماز چھٹ رہی ہے اور رسول پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. لیکن مولا علی نے فیصلہ کی کیتا, مولا علی نے فرمایا کہ نماز ساڑی باچ دی گل ہے, مصطفیٰ دا آرام پہلے وے, نبی علیہ السلام نے اٹھا نہیں سکتے اس واسطے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں. اچھا حضرت صدیق اکبر غار دے اندر, حضرت صدیق اکبر سب نے ڈنگ مارے نا, جان بچانا فرض سی. اللہ تعالیٰ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کہ اے مسلمانوں تھوڑے تے جان بچانا فرض ہے. سب ڈنگ مار رہے ہیں, مصطفیٰ کریم آرام کر رہے ہیں, لیکن صدیق پاک نے کی پیغام دیتا ہے؟ صدیق پاک نے فرمایا کہ لوگو صدیق اکبر دی 1000 جان مصطفیٰ دے آرام تے قربان. صدیق اکبر جان قربان کری کھلوتے نے, حضرت مولا علی نماز قربان کری کھلوتے نے, اور حضرت عثمان غنی حج اور سارا طواف والا معاملہ وہ قربان کری کھلوتے نے. میں کہ خدا دے بندیا تو کہڑے دین دی گل کردا ہے؟ دین دا سارا مصطفیٰ دی محبت دا نام ہے. ہاں جی ہم جی ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ تو ہی کافی ہے. میں کہ اللہ کافی ہے, لیکن وچکار مصطفیٰ دا وسیلہ بھی ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے طواف چھڈے, اپنی جان قربان کی تھی, نمازاں چھڈیاں, تو میں کہ تو اللہ کو ڈائریکٹ ہی میں جا سکدا.